بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اوصنی، مجھے کچھ وصیت فرمائیے، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ فردد مرارا، چنانچہ آپ علیہ السلام بار بار اس کو دہراتے رہے، بار بار اس کو ریپیٹ کرتے رہے کہ غصہ نہ کرو۔ اصل میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا کہ آپ علیہ السلام نے اتنی مختصر بات فرمائی، اتنی چھوٹی سی بات فرمائی، لا تغضب، تو اس کو انتظار تھا کہ شاید اس کے بعد کوئی اور نصیحت فرمائیں گے، کوئی اور بات آئے گی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس سے آگے ایک بھی جملہ نہیں فرمایا، صرف یہیں پر لا تغضب، کہ غصہ نہ کرو۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ علامہ خطابی سے اس حدیث کی شرح میں نقل فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا مقصد اور مطلب یہ تھا لا تغضب سے کہ غصے کے جو کوزز ہے، غصے کے جو اسباب ہے، اس سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ ایسی سچویشن کے اندر اپنے آپ کو نہ رکھو کہ جب تم کو پتہ ہے کہ ایسی چیزوں سے مجھے غصہ آتا ہے، تو ایسے کوزز کے پاس ہی مت جاؤ کہ جو تمہارے غصے کو بڑھانے والی ہو یا کہ تمہارے غصے کو ابھارنے والے ہو۔ نفس غصہ سے منع نہیں کیا، اس کے بارے میں تقریباً پچھلے 2 ہفتے کے اندر درس حدیث کے اندر بتا چکا ہوں، جو میرے خیال سے مسجد کے یوٹیوب پیج کے اوپر اپلوڈ بھی ہو گئے ہوں گے۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھائی کسی کو سن کر فائدہ اٹھانا ہو تو اٹھا سکتا ہے۔ تو اس میں نے مستقل بیان کیا ہے اس کے اندر کہ غصہ ایسی چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تغضب کہہ کر یہ نہیں فرمایا کہ تم غصہ نہ، یعنی غصہ تو انسان کی فطرت کے اندر ہے، یہ تو نیچرل چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں رکھا ہے، تو وہ تو کسی نہ کسی طریقے سے آنا ہے۔ تو غصہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، رخ بدل جائے گا، انسان محنت مجاہدہ کوشش کرے گا تو تھوڑا سا غصے کو کیا کر لے گا، کنٹرول کر لے گا، ورنہ کسی انسان کی طبیعت سے غصہ ختم ہو جائے تو بہت ہی ناممکن بات ہے۔ اسی لیے میں نے وہ امام شافعی علیہ رحمہ کا وہ جملہ بھی بیان کیا تھا کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو غصہ دلایا جائے اور اس کو غصہ نہ آئے تو وہ گدھا ہے، وہ گدھا ہے، کیونکہ اس کے اندر سے جو ایک فطری چیز ہے، جو نیچرل چیز ہے، وہی ختم ہو گئی، تو پھر اب اس کے اندر جانور کے اندر کیا فرق رہا؟ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تغضب، یعنی غصے کے اسباب سے دور رہو، یعنی غصہ ختم ہونے والا نہیں ہے، غصہ تو رہے گا، لیکن اس کے جو کوزز ہے، جو تمہیں غصہ دلانے والے ہیں، اس سے تم دور رہو۔ اور بعض حضرات نے اس کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ اصل میں وہ جو آدمی آیا تھا تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حال کو دیکھ کر نصیحت فرماتے تھے، یا تو وحی کے ذریعے، یا آپ علیہ السلام کو کسی صحابی کیا کسی
ذرائع کے ذریعے پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ آدمی جو آیا ہے یہ طبیعت کا تھوڑا تیز ہے، غصے والا ہے، تو بھائی جو انسان جیسی طبیعت کا ہوتا ہے اس کو اسی طرح کی نصیحت کی جائے گی. اور یہ بالکل عین حکمت ہے کہ انسان کا حال دیکھا جائے اور اس کو جس چیز کی ضرورت ہے، جس چیز میں رہنمائی کی ضرورت ہے، اسی کے مطابق اس کو نصیحت بھی کی جائے. ایک نمازی آدمی ہے، آپ اس کو روزانہ پہلے صف کے اندر دیکھتے ہیں اور آپ کہیں کہ بھائی تھوڑی نصیحت کر دیجیے، اور آپ سے کہا ہے کہ بھائی اب نماز کی پابندی کرو، تو یہ تو کیا نصیحت ہو گئی؟ اس کے اوپر تو وہ پہلے سے پابند ہے، نماز کا تو وہ پہلے سے پابند ہے. تو کچھ ایسی نصیحت کی جائے گی جس کے اندر وہ کچا پڑ رہا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام، بعض شارحین نے یہ کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی ذریعے سے یہ پتہ چل گیا کہ اس کی طبیعت میں ذرا تیز پن ہے، غصے والا ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بار بار ایک ہی نصیحت فرماتے رہے. وہ انتظار کرتا رہا کہ غصے کے بعد بھی کوئی نصیحت فرمائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی وصیت نہیں فرمائی وہاں کہ غصہ نہ کرو. تو یعنی عین حکمت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی حکیم ہو ہی نہیں سکتا. جو اس امت کی جو نیچر ہے، ہماری فطرت ہے، جس کا عالم بنا کر بھیجا گیا کہ انسان کی طبیعت کو کس طرح سے یہ کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی فطرت سے واقف تھے، اس کے گوشے گوشے سے واقف تھے. تو نصیحت کا ایک انداز ہوتا ہے، ایک سلیقہ ہوتا ہے کہ کس آدمی کو کس طرح نصیحت کرنی. حضرت ابھی ایک صحابی کے بارے میں پڑھ رہا تھا، حضرت عمر بن ابی سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر بن ابی سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، بچے تھے اس وقت، بڑے ہو کر روایت کر رہے ہیں کہ میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. ایک کھانچے سے ہم لوگ کھا رہے ہیں اور کھاتے وقت میرا جو ہاتھ ہے وہ بار بار ادھر ادھر جا رہا ہے. کبھی میں یہاں سے کھا رہا ہوں، کبھی ادھر سے کھا رہا ہوں، کبھی وہاں سے بوٹی اٹھا لی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے رہے اور بہت ہی غصے نہیں ہوئے، لیکن مناسب انداز سے اس کو اصلاح، اس کو نصیحت فرمائی. یا غلام سم اللہ کل بیمینک وکل مما یلی، کہ بچے اللہ کا نام لو، دانے ہاتھ سے کھاؤ اور جو تمہارے سامنے وہاں سے کھاؤ. عمر بن ابی سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی نے مجھے ڈانٹا نہیں، میرا ہاتھ نہیں پکڑا. یہی الفاظ حضرت نبی کا، چونکہ موقع تھا. عمر بن ابی سلیمہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا ہو گیا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میرے ذہن سے نہیں نکلی. میں نے کبھی بھی جب میں کھانے بیٹھا ہوں کھانچے کے اندر تو میں نے کہیں اور سے کھانا نہیں اٹھایا، میں اپنے سامنے سے کھاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جامع ترین ایک خصوصیت دی گئی تھی، اصلاح کا ایک طریقہ دیا گیا تھا، نصیحت کا ایک انداز دیا گیا تھا. اور پھر عجیب بات تو یہ تھی کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحت فرماتے تھے، الفاظ بہت ہی مختصر، بہت ہی مختصر، لیکن اس میں معنی کا سمندر ہوتا تھا، اس میں معنی کا سمندر ہوتا تھا. اسی لیے علامہ ابن تین رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر نے نقل کیا ہے کہ لا تغضب کے اندر دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں آ گئی. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا جملہ فرمانا کہ تم غصہ نہ کرو، دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں آ گئی، تمام برائیوں سے بچنا آ گیا. کیونکہ ساری لڑائیوں کی جڑ غصہ ہوتی ہے، چاہے میاں بیوی ہو، چاہے کمیونٹی کے اندر ہو، دوستوں کے اندر ہو، عورتوں کے اندر ہو، بچوں، یہی غصہ ہوتا ہے. خاندانوں کو اجاڑ دیتا ہے، دوستیوں کو ویران کر دیتا ہے، رشتوں کے اندر درار اور خلل پیدا کر دیتا ہے، طلاق کا معاملہ پیش آ جاتا ہے. دنیا آخرت کی تمام بلائیاں آ گئی. اور یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ الفاظ مختصر، لیکن وہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں اس کے اندر تفہیم کی، انسان کے سمجھنے کے لیے وہ الفاظ کافی ہوتے تھے. ورنہ دنیا والوں کا معاملہ کیا ہے کہ جو برٹش انگلش جانتے ہیں، اور اگر میرا جیسا کوئی سننے میں وہاں پہنچ گیا تو بہت سے الفاظ وہ ہوتے ہیں کہ وہ اس کو مکمل ادا ہی نہیں کرتے.
بہت سے الفاظ کو تو پیچھے سے کھا جاتے ہیں، اگر اس میں 3 لفظ بولیں گے 4 بولیں گے، اب جن کو عادت ہوتی ہے ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن جو سلانگ ہوتی ہے وہ دوسروں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو دنیا والوں کو یہ عالم ہے کہ جہاں الفاظ کم ہو گئے معنی سمجھنا مشکل، لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، الفاظ اگرچہ کم ہوتے تھے لیکن اس کی جامعیت ختم نہیں ہوتی تھی۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب کے اندر اکثر یہ جملہ استعمال فرماتے تھے، چکی کا پاٹ، چکی کا پاٹ۔ اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چکی کا پاٹ کیا مطلب، کوئی سمجھ میں آیا کسی کو؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تقریر بخاری کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، مقدمے کے اندر ہی ہے، فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک قصہ ہے، اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ عرب کے اندر ہاتھی نہیں ہوتا ہے، عرب کے اندر ایلیفنٹ اور ہاتھی نہیں ہوتا ہے، ریگستان میں کہاں ہاتھی ہوں گے؟ اونٹ مل جائیں گے، گھوڑے مل جائیں گے، کھچر مل جائیں گے، وہاں ہاتھی نہیں ہوتے ہیں۔ ہاتھی بہت ہی نایاب ہے، اور اگر آ گیا تو ایک شور مچ جاتا ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا درس مدینے کے اندر ہوتا تھا، بڑے محدث، اور ان کے درس کے اندر 200 طلبہ آتے تھے، 200 اسٹوڈنٹ روزانہ۔ ایک مرتبہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پڑھانے کے لیے آئے، اور پڑھانے کے لیے آئے تو دیکھا کہ کوئی بھی طالب علم نہیں ہے، صرف ایک ہی لڑکا بیٹھا ہوا ہے، یحییٰ اندلسی، صرف یحییٰ اندلسی بیٹھے ہوئے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی یہ طلبہ کہاں چلے گئے؟ تو کہا کہ مدینے کے اندر ہاتھی آیا ہے، مدینے کے اندر ہاتھی آیا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے لوگ گئے ہیں۔ تو امام مالک نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں گئے پھر؟ تو کہا کہ حضرت میں اندلس سے یہاں تک تمہاری زیارت کے لیے آیا ہوں، ہاتھی کو دیکھنے نہیں آیا ہوں۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ انت عاقل الاندلس، کہ ایسا لگتا ہے کہ اندلس میں سب سے زیادہ سمجھدار تم ہی ہو۔ تو مدینے کے اندر ہاتھی نہیں ہوتا تھا، عرب کے اندر ہاتھی نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ایک مرتبہ ہوا کہ عرب کے اندر کسی نے، کوئی جاہل تھا بیچارہ، تو کچھ اس کے ماننے والے پیدا ہو گئے اور انہوں نے اس کو پیر بنا دیا کہ آپ ہمارے پیر، ہم آپ کے چیلے، ہم آپ کے مرید۔ اور وہ جاہل تھا، اسے کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن لوگوں نے اس کو پیر بنا دیا تو اس کو بھی خوشی ہوئی کہ چلو مجھے پیر بنا دیا۔ تو ایک مرتبہ ہوا ہے کہ اس وہ ریگستان کے اندر، وہ ڈیزرٹ کے اندر کہیں سے ہاتھی گزرا، ہاتھی گزرا کہیں سے، تو ہاتھی کے پیر کے نشان، ہاتھی کا پیر جو ہوتا ہے اس کا تو فیٹ وہ تو بڑا ہوتا ہے نا، تو اس کے پیروں کے نشان بن گئے تھے ریتی کے اوپر، ریت کے اوپر۔ تو وہ جو جاہل پیر کے جاہل مرید تھے وہ اپنے حضرت کے پاس آئے کہ حضرت آج ہم نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ کہا کیا دیکھا؟ تو کہا کہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ ان کو لے گئے وہاں اور ان کو دکھایا کہ حضرت یہ کیا ہے، حضرت یہ کیا ہے؟ تو وہ جو جاہل پیر تھے وہ پہلے روئے، پھر ہنسے۔ تو وہ جو مریدین تھے وہ کہنے لگے کہ حضرت اب 3 سوال ہو گئے، پہلے ایک ہی سوال تھا کہ یہ کیا ہے، ابھی 3 سوال ہو گئے۔ سوال یہ ہو گئے کہ بھائی آپ روئے کیوں، آپ ہنسے کیوں، اور اب یہ کیا ہے، یہ بتائیے۔ 3 سوال۔ تو جاہل صاحب کہتے ہیں کہ وہ پیر صاحب کہنے لگے کہ میں رویا اس لیے کہ اب تو میں زندہ ہوں، تو میں تمہیں یہ ساری حکمت، یہ حقائق، یہ بڑی بڑی دقیق باتیں میں بتاؤں گا، جب میں نہیں ہوں گا تو تم کس کو پوچھو گی، اس لیے مجھے رونا آیا۔ اچھا پھر ہنسے کیوں، پھر ہنسے کیوں؟ تو کہنے لگے کہ ہنسا اس لیے کہ مجھے پتہ نہیں کہ یہ کیا ہے، ہنسی مجھے اس لیے آئی کہ مجھے پتہ نہیں کہ یہ کیا ہے۔ تو مریدین تھے، جاہل پیر کے جاہل مرید تھے، تو کہنے لگے کہ حضرت یہ آپ کی تواضع ہے، یہ آپ تواضع کر رہے ہیں، اپنے علم کو چھپا رہے ہیں، اپنے آپ کو ہائڈ کر رہے ہیں آپ، ورنہ آپ کے علم کے مطابق یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو کچھ دیر انہوں نے سوچا کہ کہا کہ اب یہ تو پیچھے پڑے ہیں تو کوئی جواب تو دینا پڑے گا ان کو۔
تو انہوں نے سر کھلانے کے بعد کہا کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک ہرن کا کوئی شکار کر رہا تھا، ہرن کا کوئی شکار کر رہا تھا، وہ ہرن جو ہے، وہ ڈیئر جو ہے وہ بھاگ رہا تھا وہ شکاری سے، تو راستے میں کسی نے چکی رکھی ہوئی تھی، چکی جو پرانے زمانے کی جو چکی ہوتی ہے ہاتھ سے چلاتے ہیں، اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک اوپر کا حصہ ہوتا ہے، ایک نیچے کا حصہ ہوتا ہے، ہم نے دیکھی بھی اور چلائی بھی الحمدللہ اپنی دادی کے ساتھ۔ تو کہا کہ وہ ہرن دوڑتا ہوا آ رہا تھا، اس کا وہ پیر اس چکی کے پارٹ کے اندر پھنس گیا اور وہ نکلا نہیں، تو وہ ہرن وہ پارٹ کو لے کر دوڑ رہا تھا، اس کے نشان گر گئے۔ تو وہ مریدین ان کی تعریف کرنے لگے کہ حضرت کیا حکمت بیان فرمایا۔ حالانکہ ہرن تو کمزور مخلوق ہوتا ہے، ایک کمزور جانور ہوتا ہے، اور چکی کا پارٹ اگر کسی نے وہ چکی اٹھائی ہے تو میرے خیال سے شاید ہی کوئی ہوگا جو اکیلا انسان اٹھا سکے، کافی وزنی ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا جانور اتنا بڑا چکی کا یہ لے کے کیسے بھاگے گا؟ لیکن خیر وہ جاہلوں کو جاہل ملتا ہے، جیسی روح ویسے فرشتے، تو ویسے ہی ان کو یہ سمجھا۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں میں اپنی کتاب کے اندر چکی کا پارٹ بولوں وہاں خود حضرت کی ذات مراد ہوتی تھی، یہ حضرت کا تواضع تھا، حضرت شیخ علیہ رحمہ کا تواضع تھا کہ جہاں میں چکی کا، یعنی حضرت کیا کرتے ہیں بخاری کے اندر اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے سارے اقوال کو بیان کرتے ہیں، اس حدیث کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، اس نے یہ بیان کیا ہے، حافظ ابن حجر نے یہ کہا ہے، علامہ عینی نے یہ کہا ہے، ملا علی قاری یہ کہتے ہیں، سارے کا پھر اخیر کے اندر حضرت فرماتے ہیں کہ چکی کا پارٹ یہ ہے، یعنی حضرت فرماتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے۔ تو چکی کا پارٹ، اور حضرت کی تواضع تھی، ورنہ حضرت کو اللہ نے جو علم دیا تھا، حضرت کی جو عزیز المسالک ہے، موطا کی جو شرح عربی کے اندر لکھی ہے اتنی بڑی جلدوں کے اندر کہ دنیا عاشق کر گئی، عرب بھی تعجب کے اندر پڑ گئے کہ ایک ہندوستان کا عالم اردو زبان بولنے والا جس نے عربی کے اندر حدیث کی اتنی بڑی شرح کر دی، تو حضرت کا مقام تھا یہ۔ تو یعنی دنیا والوں کا کیا ہے کہ ہمارے یہاں اگر الفاظ کم ہوتے ہیں تو باتیں سمجھ میں، میں سے کہا کہ چکی کا پارٹ تو کیا سمجھ وہ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت اور خصوصیت یہ تھی کہ آپ کے الفاظ کم ہوتے تھے لیکن جامعیت اپنی جگہ کے باقی رہتی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت مجھے نصیحت فرمائے لیکن مختصر، مجھے بڑی نصیحت نہیں چاہیے کہ ابھی میں کورونا ویکسین کے لیے ریڈی نہیں ہوں، لیکن چھوٹی سی مختصر نصیحت فرمائیے مجھے۔ یہ صحابہ کا یہ معمول تھا، وہ دل کے پاک ہوتے تھے، دل کے صاف ہوتے تھے، ان کا جو چہرہ ہوتا تھا وہی دل میں، جو دل میں وہی چہرے کے اوپر، کوئی تکلف والی کوئی چیز ہوتی نہیں تھی وہاں پر، جو ہوتا تھا وہ کہہ دیتے تھے کہ اللہ کی مختصر نصیحت فرمائے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مختصر، انہوں نے مختصر کہا تو مختصر کیا نصیحت فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ صلی صلاتک صلاتا موتی، کہ تو نماز پڑھے تو اس طرح نماز پڑھ کہ گویا کہ یہ تیری آخری نماز ہو۔ جب تو نماز پڑھے تو اس طرح سے نماز پڑھ کہ گویا کہ تو یہ آخری نماز پڑھ رہا ہے۔ دوسری کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ جب تو کوئی کلمہ اپنی زبان سے نکالے تو وہ ایسا کلمہ، ایسی بات بول کہ کل اس کلام کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے تجھے عذر نہ کرنا پڑے، کوئی ایکسکیوز نہ بنانا پڑے۔ اور تیسری بات کیا فرمائی؟ مختصر کہا تو مختصر، آگے تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جو مال ہے اس سے تو مستغنی ہو جا، لوگوں کے پاس جو مال ہے اس سے تو اپنے آپ کو مستغنی کر دے، انڈیپینڈنٹ کر دے، یعنی اس سے اپنی محتاجگی نہ بتا۔ تین نصیحت، کتنی جامع نصیحت، کتنی جامع نصیحت کہ ایسے نماز پڑھ کہ تو آخری نماز پڑھ رہا ہو۔ اصلاح اعمال کی طرف اشارہ ہے، اصلاح اعمال کی طرف کہ ہر عمل کے اندر بندے کی توجہ، بندے کا ذہن اسی طرف جائے، اس کی نیت یہی ہو کہ میں فجر پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری آخری فجر ہو، میں ظہر پڑھ رہا ہوں، میری آخری ظہر ہو، مجھے عصر کا موقع نہ ملے۔ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو لکھا ہے کہ میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو مجھے یہ امید نہیں ہوتی ہے کہ میں دوسری طرف پھیروں، اس قدر موز کا استحصال۔
تو یہ انسان کو یہ بتایا گا کہ ہر عبادت اس طرح کر کہ تیری، اور جس انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ میں عبادت جو کر رہا ہوں یہ میری آخری عبادت ہے، تو کیسے دل لگی کے ساتھ کرے گا؟ ادھر ادھر توجہ جائے گی اس کی؟ کہیں نہیں جائے گی۔ میں طالب علم تھا، مجھے یاد ہے حضرت مولانا ذوالفقار سید ذوالفقار صاحب ترکسور کے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک مرتبہ ہمارے کھروڑ تشریف لائے تھے، تو حضرت نے فرمایا تھا کہ نماز کے اندر جو کہا گیا کہ اللہ اکبر، تو اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو پیچھے ڈالنا ہے، کہ اب میں صرف اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میرے سامنے کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن حضرت بہت مزاحی طبیعت کے حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارا تو الٹا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، ساری دنیا کو اندر لے کے آتے ہیں، پیچھے نہیں ڈالتے۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اب ساری دنیا میں، دنیا کے سارے جو دھندے ہیں، سارے مشغلے میں نمازی میں سوچوں گا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اس طرح نماز پڑھ کہ یہ تیری آخری نماز، کہ اب تجھے اس کا موقع نہیں ملنے والا ہے۔ اصلاح اعمال کی طرف سلیمان ابن عبد الملک بنو امیہ کے خلیفہ گزرے ہیں، یزید ابن عبد الملک کے بعد خلیفہ بنے ہیں۔ بہت کوشش کی یزید نے کہ یہ خلافت پر نہ آئے، کیوں؟ کیونکہ سلیمان ابن عبد الملک جو ایک تاریخ ہے مستقل اس کے پیچھے، کہ ان خلفاء میں سے بنو امیہ کے کہ جو نیک طبیعت کے لوگوں میں مانے جاتے ہیں، جن کی طبیعت نیک تھی، تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا نیک انسان بادشاہت کے اوپر آئے۔ انہیں کے آنے کے بعد حجاج کی بہت ساری جو اسکیم تھی، حجاج ابن یوسف کی پلاننگز تھی، انہوں نے ختم کی تھی۔ ان کی بات سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ حازم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے ایک مرتبہ، سلیمان ابن الملک ابو حازم کے پاس آئے، اور ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگے کہ حضرت میں آپ سے کچھ نصیحت لینا چاہتا ہوں، مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہم کو موت سے خوف کیوں لگتا ہے؟ موت سے اتنا خوف ہم کو کیوں لگتا ہے؟ تو ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل میں موت سے خوف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کو برباد کیا ہوا ہے اور دنیا کو ہم نے سنوارا اور آباد کیا ہوا ہے، اور یہ انسان کی طبیعت ہے کہ آبادی سے ویرانے کی طرف جانے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں اگر ہم نے ماشاءاللہ ایک بڑی سی کوٹھی بنائی ہے، 10-12 بیڈروم کا گھر بنایا ہے، تو یہاں 10x10 سے نکلنے میں اس کو بہت خوشی ہوگی کہ بھائی وہاں جا کے چل آؤٹ کریں گے، باربیکیو کریں گے، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، کارنر کے اوپر کھائیں گے، اور جب واپسی میں ٹکٹ بک ہو جاتی ہے تو اس کا منہ لٹک جاتا ہے، کیوں؟ کبھی یہ سن کے اندر سے کہاں جانا ہے، وہ اندھیرے کے اندر جانا ہے۔ تو یہی انسان، یہ فطرت ہے انسان کی کہ آبادی سے ویرانی کی طرف جانے میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور ویرانی سے آبادی کی طرف آنے میں انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو چونکہ ہم نے دنیا کو اس قدر آباد کر دیا ہے، اس قدر اس کو سجا کے رکھا ہے، اس قدر تیاریاں کر کے رکھی ہوئی ہے کہ اب اس کو پتہ ہے کہ آخرت میں جائیں گے تو مار کھائیں گے، وہاں تو سوال ہونے والا ہے، ویران کر کے رکھی ہوئی۔ تو آبادی سے ویرانے کی طرف جانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اصل اس کے پیچھے قصہ یہ ہے، اس لیے ہم کو موت سے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر تم اپنی آخرت کو سنوارنا شروع کر دو، اس کو بنانا شروع کر دو، اس کی فکر شروع کر دو، تو پھر تمہیں موت سے خوف نہیں ہوگی، جیسے کہ ہمارے اہل اللہ کو ہوتا ہے کہ وہ تو موت کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ بھائی ابھی تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونے والی ہے، نبی سے ملاقات ہونے والی ہے۔ کہ شاعر کہتا ہے کہ وہ موت تو ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملاتا ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے دوسری بات پوچھی سلیمان بن عبد الملک نے کہ اللہ کے یہاں ہمارا مقام کیا ہوگا، اللہ کے یہاں ہمارا مقام کیا ہوگا؟ تو کہنے لگے کہ اگر اللہ کے یہاں تمہارا مقام سٹیٹس دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کو انالائز کرو، اس کا جائزہ لو اور قرآن کے سامنے پیش کرو۔ قرآن کے سامنے اپنی زندگی کو پیش کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارا اللہ کے آگے حشر ہونے والا ہے۔ کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ ابرار جو ہوں گے، نیک جو ہوں گے، متقی جو ہوں گے، وہ نعمتوں میں ہوں گے، جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، اور فجار جو ہوں گے، فحشکاری کرنے والے جو ہوں گے، لفی جہنم، جہنم کے اندر۔
اب تم خود اپنے آپ کے متعلق یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ تمہارا شمار نعیم کے اندر ہے، ان ابرار کے اندر ہے، یا فجار کے اندر ہے۔ تو پھر سلیمان ابن ملک نے کہا کہ پھر اللہ کی رحمت کا کیا ہوگا؟ تو کہا کہ اگر تم اللہ کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کو ملے گی، جن کے اندر صفت احسان پیدا ہو جائے، جو نماز اس طرح پڑھتے ہو کہ گویا کہ وہ خیال ان کا یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ ان کا استحضار۔ ایسے لوگوں کو اللہ کی رحمت ملنے والی۔ پھر وہ کہنے لگے کہ پھر اللہ کے یہاں ہم کو کس طرح لے جایا جائے گا؟ رونے لگے۔ یہ جو باتیں تھے ان کی باتیں سن کے رو رہے ہیں، بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، رو رہے ہیں کہ اللہ کے یہاں ہم کو کس طرح لے جایا جائے گا؟ تو ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو مومنین ہوں گے نا، وہ آخرت میں اس طرح سے آئیں گے جیسا کہ وہ کسی سفر سے واپس آ رہے ہیں، جیسے کسی سفر سے واپس آ رہے ہیں۔ کوئی انسان جماعت میں جائے، چلے میں جائے، ہندوستان جائے، پاکستان جائے اور اپنے گھر والوں کو پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے، تو واپس آنے کی جو خوشی ہوتی ہے آپ اسی انسان سے پوچھ سکتے ہو کہ بھائی جا کے اپنے بچوں سے ملیں گے، اپنے گھر والوں سے ملیں گے، اپنے رشتہ داروں سے ملیں گے، کہ جو انسان سالوں سے اپنے گھر والوں سے دور رہا ہو، مہینوں سے اپنے گھر والوں سے دور رہا ہو، اس کو واپسی کی کتنی خوشی ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ مومن کا حال وہی ہوگا۔ مومن اس طرح آخرت میں آئیں گے کہ گویا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنے اصلی گھر کی طرف آ رہے ہیں، اس طرح خوش ہوں گے۔ کوئی غم، کوئی سیڈنس، کوئی ان کے اوپر کوئی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ مجرمین جو ہوں گے، مشرکین جو ہوں گے، اللہ کے باغی جو طاغی جو نافرمان ہوں گے، ان کا کیا حشر ہوگا؟ تو فرمایا کہ وہ اس طرح آئیں گے جیسے کہ کسی بھاگے ہوئے پریزنر کو پکڑ کے لایا جاتا ہے۔ کوئی پریزن سے بھاگ گیا ہو، کوئی اپنے مالک سے بھاگ گیا ہو، اس کو جب پکڑ کے لایا جائے گا تو اس کو خوشی ہوگی؟ اس کو کیسے خوشی ہوگی؟ اس کو تو پتہ ہے کہ ابھی تو جا کے مجھے لاک کیا جائے گا، اب میرا کیا حشر ہونے والا ہے، ساری چیزیں اس کے دماغ کے اندر چل رہی ہوگی، تو اس کو تو خوشی نہیں ہونے والی ہے۔ تو کہا کہ مجرمین جو آئیں گے وہ اس طرح سے آئیں گے کہ بالکل غم کے اندر ہوں گے، غم کے عالم کے اندر ہوں گے کہ یہاں پکڑ کے لایا گیا، باغی ہوا کی طرح ان کو پکڑ کے لایا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ ابو حازم سے پوچھ رہے ہیں آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ تو کہا کہ میں نماز اس طرح پڑھتا ہوں کہ میں وضو بالکل سنت و مستحبات کے ساتھ کرتا ہوں، پوری رعایت کرتے ہوئے، آہستہ آہستہ بالکل اچھی طریقے سے وضو کرتا ہوں، اور پھر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو اس طرح کھڑا ہوتا ہوں کہ میں ایسے محسوس کرتا ہوں گویا کہ میری آنکھیں، میری دل کی آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، کعبۃ اللہ میرے سامنے ہے۔ میرا تصور یہ ہوتا ہے کہ جنت میری داہنی طرف ہے، میرا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ میری جہنم جو ہے میری بائیں طرف ہے، اور میں پل صراط کے اوپر کھڑا ہوں، اور ابھی مجھے اللہ کے سامنے حساب کے لیے لے جایا جائے گا۔ میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں، تو مجھے نماز میں کوئی چیز پریشان نہیں کرتی۔ صلاۃ موتع، اس طرح نماز پڑھو کہ گویا کہ میری آخری نماز ہے۔ وہ پوچھا کہ یہ تم کب سے ایسی نماز پڑھ رہے ہو؟ کہ فرمایا کہ 40 سال سے میں اسی طرح نماز پڑھتا ہوں۔ اصلاح اعمال کی طرف اس کے اندر اشارہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی جو جامعیت ہوتی ہے نا، انسان بولتا جاتا ہے، زبانیں تھک جاتی ہے، کلمیں ختم ہو جاتی ہیں، روشنائیاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن میرے نبی کے کلام کی جو جامعیت ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ یہ 1500 سال پہلے کلام آج تک علماء بول رہے ہیں، محدثین لکھ رہے ہیں، اور یہ علم ختم نہیں ہو رہا ہے، تو یہ معجزہ اور برکت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ خصوصیت نہیں ہے تو کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ مختصر کلام۔ دوسری بات فرمائی کہ بھائی اس طرح سے تو کر۔ پہلی بات تو فرمائی کہ نماز اس طرح ہو کہ تیری آخری نماز ہو، اور دوسری بات فرمائی کہ کلام کرے تو تیرا جو کلام ہو وہ شریعت کے میزان کے اندر، شریعت کے اسکیل کے اندر اس کو تو تول، کہ تیری زبان سے جو بات نکل رہی ہے
وہ تیرے نامہ اعمال کے وزن کو بڑھانے والی ہے یا اس کو گھٹانے والی ہے؟ اگر بڑھانے والی ہے تو بول، اگر گھٹانے والی ہے تو تیرا چپ رہنا بہتر ہے۔ اصلاح کلام کی طرف اشارہ فرمایا، اور آگے فرمایا تیسری بات کہ لوگوں کے پاس جو مال ہے اس سے مستغنی ہو جا، اس نے آپ کو تو بری کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ تو جب اس کو اپنے آپ لوگوں کے مال سے اپنے آپ کو مستغنی کر لے گا تو اللہ تجھے قوم کے اندر عزت دار بنائے گا، اللہ تجھے قوم کے اندر عزت دار بنائے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ کمال تشنگی میں بھی جگر کا خون پی جانا، کمال تشنگی میں بھی جگر کا خون پی جانا، خوب پیاس لگی ہو، خوب پیاس لگی ہو تو کہا کہ اتنا صبر کرنا، اتنا صبر کرنا کہ تجھے کسی بھی حالت سے گزرنا پڑے، چاہے تجھے اپنے جگر کا خون پینا پڑے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ یہ کمال تشنگی میں بھی جگر کا خون پی جانا، پر کسی کے سامنے دست طلب دراز نہ کرنا، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا۔ تو یہ وقتی تو یہ قناعت ہوگی، قناعت ہوگی۔ انسان جب قناعت کرے گا، اپنے لیے لوگوں سے مانگے گا تو یہ لوگوں کے اندر اس کو ذلت کا سبب ہوگا۔ وقتی طور پر انسان صبر کر لے گا، قناعت کر لے گا اور سوال سے اپنے آپ کو بچائے گا، اللہ اس کو عزت والا اور غنی بنائے گا۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا کہ جب نصیحت کے لیے کوئی آتا تھا تو مختصر جامع نصیحت فرماتے تھے، اور یہی طریقہ بھی ہونا چاہیے کہ سامنے والے کے احوال کو سامنے رکھا جائے کہ اس کس طرح سے یہ کر رہا ہے، اسی کے مطابق بھی اس کی نصیحت بھی کی جائے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بادشاہ ہے، ایک بادشاہ، تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نصیحت فرمائی کہ بھائی کوئی حضرت مجھے نصیحت فرما دیجیے، تو فرمایا کہ تو دوپہر میں سو جا۔ وہ بادشاہ ظالم تھا، وہ بادشاہ تو کہا کہ تیرا دوپہر میں سو جانا بہتر ہے، اس کو یہ سونے کی نصیحت فرمائی۔ کیوں؟ کیونکہ جتنی دیر تو سوئے گا کم از کم لوگ ظلم سے بچ جائیں گے، سامنے والے کے احوال کو دیکھ کر۔ اللہ، بات لمبی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کہی باتوں پر مجھے اور بھی باتیں انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کی جائے گی۔ اللہ کہی باتوں پر مجھے پھر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے محمد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ۔